بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، اور لب تشنا کو قدم بوسی کی لذت ملتی، اور لب تشنا کو قدم بوسی کی لذت ملتی، ہم بھی اس شاہ کے صدقے میں لوٹائے جاتے، ہم بھی اس شاہ کے صدقے میں لوٹائے جاتے، اور زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، اور زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، رات بھر ان کی حضوری میں بٹھائے جاتے، رات بھر ان کی حضوری میں بٹھائے جاتے، ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، اور وجد میں ہو کے بھی ایک ہوش کی دنیا ہوتی، اور وجد میں ہو کے بھی ایک ہوش کی دنیا ہوتی، پردے آنکھوں سے میری اتنے ہٹائے جاتے، پردے آنکھوں سے میری اتنے ہٹائے جاتے، اللہ رسول کریم اما بعد، یہ ہمارے بزرگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک کہ ایسا ایک ملک عطا فرمائے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اور اللہ جل جلالہ کا قانون نافذ ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ریاست رامپور سے گزرتے تھے تو وہاں اس ریاست میں مسلمانوں کے لیے آزادی تھی، یعنی دوسرے ہندوستان سے زیادہ وہاں آزادی تھی، اذان پڑھی جاتی، اذانوں کی آواز سنائی دیتی، ریل پہ گزرتے تو خوش ہوتے کہ ایسی ریاست ہو کوئی، وہاں بھی نام کی آزادی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی دوسری ریاستوں سے اس کے اندر زیادہ آزادی تھی۔ اذانیں سن کر جو ہے حضرت خواہش کرتے تھے کہ اللہ پاک ایسی کوئی مسلمانوں کو ریاست عطا فرمائے، ایسا ملک عطا فرمائے کہ جس میں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ خواہش تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر بعد میں پاکستان کی تاریخ چلی، اس میں خود شریک ہوئے، انہوں سے مشورے دیے، دعائیں کی، اور حضرت کے متعلقین میں سے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گائے بگائے مشورہ بھی دیتے تھے۔ مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، وہ
خط لے کر آتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو 12 بجے دہلی پہنچا تو مسٹر محمد علی جناح مرحوم میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ سجدے میں رو رہے ہیں، پاکستان کی دعا کر رہے ہیں. تو اس وقت یعنی کہ رات کے 12 بجے بھی جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے تھے. ایک فکر اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز مجھ سے سیکھی ہے. مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے نماز مجھ سے سیکھی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہاں ہمارے ایک ملک کی سیاسی بانی پاکستان لیڈر تھے تو ہمارے بزرگوں کے ساتھ شاگرد بھی تھے کہ وہ نماز ان کے پاس سیکھی ہے، دین کے بارے میں معلومات ان سے لی ہے. تو ہمارے بزرگوں کے شاگرد بھی تھے. بلکہ جب پرچم لہرایا گیا، پرچم کشائی ہوئی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں جب فضا میں پرچم لہرایا تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کہا کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. تو ان کے ہاتھوں سے ہی پرچم کشائی کریں. اتنی بات چاہے وہ انگلستان کے پڑے ہوئے تھے، اتنی بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ جن ہاتھوں سے مسلم شریف کی شرح لکھی گئی فتح البلم، جن ہاتھوں سے تفسیر عثمانی لکھی گئی، جن ہاتھوں میں ہر وقت و قرآن و حدیث دین کی کتابیں ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، انہی ہاتھوں سے میں پاکستان کی پرچم کشائی کرواؤں. تو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مغربی پاکستان میں پرچم کشائی کے لیے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ جو ہے پرچم کشائی کریں، یہ جو ہے عمل آپ کریں. ایسے ہی جو وہ بھی بہت بڑے عالم تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو مشرقی پاکستان کی پرچم کشائی ان سے کرے گی. تو یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ہمارے بزرگوں کی خواہش تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، مسلمانوں کو آزادی ہو. تو الحمدللہ آزادی بھی ہے، یہاں عبادت کی جا رہی ہے، اذانیں پڑھی جا رہی ہیں. بلکہ پاکستان کے لیے نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بلکہ میں تو رات کو پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کے ہمارے بڑے کہتے ہیں شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے نا واگا بارڈر سے، تو فضا میں دیکھ کر کہنے لگے یہاں اس فضا میں تو کلمے کا نور نظر آ رہا ہے، وہ تو کفرستان ہے. اکثر میں کہا کرتا ہوں بھائی پاکستان کی فضا میں کلمے کا نور ہے، اس کی مٹی میں کلمے کی خوشبو ہے. گو چل اس کے جو تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا، لیکن الحمدللہ یہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے اور اس کلمے کا ورد ہو رہا ہے. اور پھر بھی دنیا کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ دنیا کے اسلامی ممالک جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ایڑیاں اٹھا کر اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا. تو ایسے موقع جیسے یہ 14 اگست آج ہے، آگے پیچھے بھی آدمی دعائیں کر سکتا ہے،
لیکن خصوصاً شہداء کے لیے اور وہ امراء جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی اور اس کے خیر خواہان ہوئے، اور وہ علماء صلحاء جنہوں نے دعائیں کی اور کوششیں کی اور مشورے دیے اور ساتھ دیا، وہ عوام الناس جنہوں نے دعائیں کی اور پاکستان کے لیے ووٹ دیے اور پاکستان کی خیر خواہ ہوئے بڑھنے میں جو ہے وہ ان نے ساتھ دیا پاکستان کے بڑھنے میں، سب کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اس لیے جو ہے سب دعا کر لیں ان کے لیے۔ انس وہ سنا دے کل والا کلام ہی 2-3 شعر دے آخری مطلب بھی سنا دے، وہ تو نہیں ہے یاد، سونی دھرتی اللہ رکھے کھڑے ہو۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری زندگی پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری زندگی پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری زندگی پابند سنت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل کو لذت رہے، بس تیرے نام کی دل کو لذت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری زندگی پابند سنت رہے، میرے بس دل میں درد محبت رہے، میرے بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے،
روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری زندگی پابند سنت رہے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ تیری پیاری سجدج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سجدج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر اے میت رے، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اضافی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ پاکستان کے بنانے میں شریک ہوئے ہیں اور ساتھ دیا ہے، دعائیں کی ہیں، جس صورت سے بھی اے اللہ شریک ہوئے ہیں، پاکستان بننے کی کوشش کاوش کی ہے، پھر مولا کریم سب کی قبول فرما، اور جتنے دنیا سے جا چکے مسلمان بھائی ایسے یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور سب کی اے اللہ آل و یال نسلوں کو بھی خیر و برکت سے نواز دیجیے، اور خصوصاً بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی جتنے علماء صلحاء عمراء لوگ یا اللہ رہنما ہوئے ہیں، پیشوا ہوئے ہیں پاکستان بننے میں، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی نسلوں پہ بھی یا اللہ رحمت نازل فرما، میرے مولا ان سب کی جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں میرے مولا کریم پاکستان کی اور مسلمانان کی اور عالم اسلام کی ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے وبا سے فساد سے حفاظت فرما، مولا کریم سب کو دین والا بنا دیجیے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے، پورے عالم کے کافروں کو ہدایت نصیب فرمائیے، اور جتنی پاکستان کی یا اللہ جو معیشت کی یا اور کوئی پریشانی ہے یا اللہ دور فرما دیجیے، میرے مولا کریم برکتوں کا نزول فرمائیے، امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اس کو سرسبز و شاداب بنا دیجیے، پورے عالم میں اس کو عزت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔